بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 27 مارچ کو جب عمران خان نے اسلام آباد میں جلسے میں پہلی بار وہ خط دکھایا تھا، اسی دن ہم نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ جب نئی حکومت بنے گی تو سب سے پہلے ساری مشینری اس کام پر شروع ہو جائے گی کہ عمران خان یہ جو خط دکھا رہا ہے یہ جعلی ہے. لیکن عمران خان نے ایک بڑا زبردست موو کھیلا کہ اس نے اچانک ہی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی اور وہاں پر موجود تینوں آرمی چیف اور چیف آف جوائنٹ آرمی سٹاف سے دستخط لے لیے. اور پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑی مشکل پیدا کر دی ہے عمران خان نے. اب چاہ کر بھی شریفوں کو نہیں بچایا جا سکے گا، کیونکہ شریف اس ملک کے بہت لاڈلے ہیں. یہ جب بھی واپس آئے ہیں سرخرو ہو کر آئے ہیں، اور جیسے انصاف کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے ویسا ہی انصاف انہیں ملا ہے. تو جس دن شہباز شریف سپریم کورٹ گئے تھے اس سے ایک دن پہلے شہباز شریف نے کھلے عام ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم پر سے یہ غداری کا لیبل ہٹایا جائے. ہم یہ لیبل لے کر عوام میں کیسے جائیں گے؟ تو اب وہی کیا جا رہا ہے. عمران خان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شریفوں کو سچا اور ایماندار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان کے حق میں جو ٹرینڈ چل رہے ہیں انہیں سبوتاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عمران خان کے جو خلاف ٹرینڈ ہیں انہیں پاپولیرٹی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سک رہا. آپ قوم کو عمران خان کے خلاف کرنے کی کوشش کریں گے تو قوم اور زیادہ آپ سے متنفر ہو جائے گی، اور ہمیں یہی فکر کھائی جا رہی ہے. عمران خان کو روکنے کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب اس ملک کی بربادی ہے. اور ہم یہ جو پریڈکشنز کرتے ہیں ہم کوئی نجومی نہیں ہیں، بس ذرا سی اسٹڈی کریں آپ کو بھی سب کچھ صاف دکھائی دے گا. اب کل میجر جنرل بابر افتخار نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس سے ملک میں ایک نیا بوال کھڑا ہو گیا ہے. سازش کیا ہوتی ہے، مداخلت کیا ہوتی ہے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. اور ناظرین دل دکھتا ہے. آپ کسی کو بچانے کی، آپ کسی کے وقار کو بلند کرنے کی پچھلے 20 سالوں سے کوششیں کر رہے ہوں اور وہ ایک ایسی غلطی کر دے کہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار دے، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ادارے ہمارے ملک کا وقار ہیں، ہماری سلامتی ہیں. پہلے عمران خان کو ہٹایا گیا، اگلے ہی دن پھر روس کے خلاف بیان آ گیا. یہی امریکہ کو چاہیے تھا. اب کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے، کیونکہ دستخط ہو چکے ہیں، پیچھے تو ہٹا نہیں جا سکتا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کے اگلے ہی دن یعنی آج امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نیڈ پرائس کی طرف سے کیا بیان آیا؟ US agrees with DGISPR statement on no foreign conspiracy to oust عمران. بس امریکہ کو یہی ایک سٹیٹمنٹ چاہیے تھی. اب پاکستانی اس میں لگے رہیں گے کہ مداخلت کیا ہے، سازش کیا ہے، تھپڑ یہاں سے نہیں وہاں سے پڑا تھا، تھپڑ زور کا نہیں تھا پیار سے پڑا تھا. ہم ان چیزوں میں لگے رہیں گے. امریکہ دنیا کو بتائے گا کہ دیکھو پاکستان کے DGISPR نے خود کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. بس ان کو اتنا ہی چاہیے تھا، ورنہ وہ دنیا کو آنکھیں نہیں دکھا سک رہے تھے. اب اس وقت جتنی بھی اسٹیٹ مشینری ہے وہ عمران خان کے خلاف کام کر رہی ہے، کیونکہ اسٹیٹ مشینری بڑی پاورفل ہوتی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کی مان کے چلنا پڑتا ہے. تو اسد مجید خان جو پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر تھے، جن کو یہ مراسلہ دیا گیا، کیا وہ پریشر میں نہیں آ سکتے؟ اب انہیں پاکستان لایا جائے گا اور وہ کہیں گے کہ یہ تو ایک معمول کا مراسلہ تھا، اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، بس اتنی سی بات تھی کہ امریکہ عمران خان کو پسند نہیں کرتا. باقی جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے وہ بالکل آرگینک تھی. اور پھر میڈیا کو ٹاسک دیا جائے گا کہ چلو اپنے کام پر شروع ہو جاؤ. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک اور بات پر شدید اعتراض کیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نے کہا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو، اور پھر آپ ڈالر کے ریٹ کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نئی حکومت کے آتے ہی ڈالر کا ریٹ 182 پر آ گیا. تو یہ تو ایک سیاسی بیان تھا. اب ناظرین ہم ہر روز ڈالر کا ریٹ چیک کرتے ہیں. جب تک عمران خان کی حکومت تھی ڈالر 175 176 زیادہ سے زیادہ 178 کو ٹچ کرتا تھا، پھر واپس 175 76 پر آ جاتا تھا. جب سے یہ تحریک عدم اعتماد آئی ہے ملک میں سٹیبلٹی ختم ہوئی اور اچانک ڈالر کا ریٹ 175 سے بڑھتا بڑھتا 188 تک پہنچ گیا، 190 کو ٹچ کرنے لگا، کیونکہ ملک میں سٹیبلٹی نہیں تھی. انویسٹر کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونا ہے. پھر جب حکومت بن گئی اور انویسٹر کو پتا چلا کہ اب شہباز شریف کی حکومت ہے تو تھوڑی سی سٹیبلٹی آ گئی. لیکن سٹل ڈالر کا ریٹ عمران کے دور سے 6 روپے اوپر تھا. تو آپ کس لیے چوروں اور غداروں کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ چوریاں اور غداریاں انہوں نے کی ہے، آپ اپنے پاک دامن پر کیوں داغ لگا رہے ہیں؟ پھر آپ نے کہا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو بلایا تھا. وہ جو 3 آپشنز والی بات تھی
اس پر عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی، مجھے یہ 3 آپشنز دی گئی تھیں، اور آج شیرین میزاری نے بھی آ کر کھلے عام یہی بات کر دی۔ پھر توشہ خانہ کیس 18 کروڑ کا ہار تھا جس کی ساری رسیدیں عمران خان کے پاس پڑی ہیں اور وہ بیچ کر سڑک بنائی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ شریفوں کے خلاف جو توشہ خانہ کے کیسز ہیں، زرداری کے خلاف خالی ایک گاڑی جس کی مالیت 30 ارب روپے کی ہے، وہ کیس ابھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس بھی کھل گیا ہے۔ عمران خان کے لیے عدالتیں رات گئے کھل جاتی ہیں، جو چور اور غدار ہیں ان کو اقتدار مل گیا ہے اور کچھ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اس ملک کے لیے لڑتا رہا اس کے خلاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کر دیا، وہ بھی الیکشن کمیشن کو، جو کہ ہے ہی عمران خان کے خلاف، کہ 30 دن کے اندر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرو۔ اب کیا یوتھ یہ نہیں جانتی کہ اس ملک کو کس نے لوٹا ہے؟ بھلے نون لیگ کا کوئی کٹر سے کٹر سپورٹر ہو، وہ بھی یہی کہے گا کہ کیا ثابت ہوا ہے؟ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کرپشن ہی نہیں کی، تو ثابت تو ہونے نہیں دیا گیا۔ آپ کی اتنی آمدنی نہیں ہے جتنے آپ کے اثاثے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا ثابت ہونا ہے؟ ایک شخص اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میری پاکستان میں تو کیا، میری غیر ملک میں تو کیا، پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، پھر وہ عدالت میں آ کر تسلیم کرتا ہے کہ ہاں یہ ساری میری ہی جائیداد ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ثابت ہونا ہے؟ لیکن وہ کیسز لٹک رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف جو کیس ہوتا ہے اس پہ بڑی ایفیشنسی دکھائی جاتی ہے، اور 2 دن میں یا 4 دنوں میں یا 30 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ 3 بار وزیر اعظم نواز شریف رہ چکا تھا، اس سے جب رسیدیں مانگی گئی تو ساتھ عمران خان سے بھی مانگی گئی، جو باہر سے پیسہ کما کر پاکستان میں لایا تھا، جو پاکستان کا وزیر اعظم نہیں رہ چکا تھا۔ اس نے اپنی ساری رسیدیں دے دی۔ آپ نے ابھی تک کیوں رسیدیں نہیں دیں؟ پھر آپ کو اتنا پتا ہے کہ عمران خان کو ایک ہار ملا تھا، اس کی مالیت اتنی تھی، اس کو اس جگہ پر بیچا گیا، پیسے وہاں بھیجے گئے، سارا کچھ آپ کو پتا ہے، لیکن آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے آئے یہ آپ کو پتا نہیں ہے۔ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کیسے آئے یہ آپ کو پتا نہیں ہے۔ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے کہاں سے آئے، آپ کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں، کوئی ڈال گیا ہوگا۔ لیکن عمران خان کو ہار ملا، اس کی مالیت کتنی تھی، وہ کہاں پر بیچا گیا، کہاں پیسے بھیجے گئے، یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہے، اپنی ایک رسید آپ کو نہیں پتا۔ تو جتنا آپ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، عوام کو عمران خان کے خلاف کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا آپ عوام کو متنفر کریں گے۔ عوام کو وہی محب وطن حکومت چاہیے اور وہی محب وطن فوج چاہیے جو دونوں ایک پیج پر ہوا کرتے تھے۔ امریکہ جھک رہا تھا، بھارت جھک رہا تھا، لیکن ہم ڈر گئے، اور جو ہی عمران خان گیا وہاں سے انڈیا سے ڈو مور کا مطالبہ آ گیا۔ اینٹنی بلنکن کھڑا ہے، لائیڈ آسٹن کھڑا ہے، جے شنکر کھڑا ہے، راج ناتھ سنگھ کھڑا ہے، اور وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ کس پر حملہ ہوا ہے؟ یہ ہمارے مقدس اداروں پر حملہ ہوا ہے۔ ان کو کون بچاتا تھا؟ عمران خان کے دور میں ان کی مجال تھی۔ دیکھیں، ایک لیڈر جب حد سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے تو وہ سب کو کھٹکتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی سنتا نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کو اس وقت ایسے لیڈر کی ضرورت تھی، اس سے پاکستان کو فائدہ ہو رہا تھا۔ ہمیں ایسی فوج چاہیے تھی جیسی فوج ہماری ہے کہ وہ ملک کا دفاع کرے، اور ہمیں عمران خان جیسا لیڈر چاہیے تھا جو اس ملک کا بھی دفاع کرے اور اس فوج پر بھی کسی کو حملہ کرنے نہ دے، اور اس فوج پر کوئی حملہ نہیں کر سک رہا تھا۔ الٹا عمران خان ڈو مور کے مطالبے کرتا تھا کہ یہ دیکھیں، یہ ڈوزیئرز ہیں، کس طرح سے بھارت ہمارے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ اور وہ ابھی گیا 1 دن نہیں ہوا کہ بھارت اور امریکہ پھر سے ہم پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور وہ لوگ واپس اقتدار میں آ گئے ہیں جو کہتے تھے ہمیں ممبئی اپنے بندے بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ تو عمران خان کو چپ کرانے کی جتنی بھی کوششیں ہیں، 2 ہم نے آپ کو کل بتائی تھی اور 1 آج بتائی، اس سب سے عوام اور متنفر ہوگی، اور ملک میں ایک ایسا طوفان آئے گا جسے روکا نہیں جا سکے گا۔ عوام کو عمران خان ہی واپس چاہیے، اور ہر حال میں چاہیے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ٹرینڈ بن رہے ہیں یہ سارے آرگینک ہیں، ان کے پیچھے کسی طاقت کا ہاتھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر موحید پیرزادہ کہتے ہیں کہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی وہ شدید دباؤ میں آ کر کی گئی۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ وہ جماعتیں جو فوج کو گالیاں دیا کرتی تھی وہ اچانک ہی فوج کی محافظ کیسے بن گئی، یہ 1-2 دنوں میں ایسا کیا ہوا۔ اوریا مقبول جان کہتے ہیں، ان کی ٹویٹس بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ DGISPR صاحب، آپ 50 پریس کانفرنسوں میں وضاحت کریں، 22 کروڑ عوام کو سازش اور مداخلت کا فرق نہیں سمجھا سکیں گے۔ کیا آپ آج تک یہ فرق واضح کر سکے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ امریکہ کی تھی یا ہماری؟ بہتر ہے اس کوئلے کی دلالی میں جن کا منہ کالا ہوا وہی جواب دیں۔ پھر اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ پاکستان کے لاتعداد اینکر اس بات پر خوشی سے پاگل ہو رہے ہیں
کہ دیکھو سیکیورٹی کمیٹی نے سازش نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ واضح مداخلت ہوئی ہے اور غیر سفارتی زبان یعنی مہذبانہ گالیاں استعمال ہوئی. کسی آزاد ملک کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اور تمہاری باچیں کھلی ہوئی ہیں. پھر ان کا آخری ٹویٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل مراسلے میں جو زبان استعمال ہوئی ہے اور جس قسم کی دھمکیاں دی گئی ہیں اگر وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کا خون کھول اٹھے گا. ایسی توقع باغیرت لوگوں سے کی جاتی ہے. یہاں تو سیاستدان اور میڈیا کے اکثر لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی ہے. ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.